محروم ہے حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کے عمل کا عجب اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق عطا کی تو آپ ان لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش میں لگ جائیں جو خیر کی راہ پہ نہیں ہیں۔ بے نمازیوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آپ کی جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے کہ یہ خیر مجھے نصیب ہوا تو اس کو بھی نصیب ہو جائے، نہ یہ کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں اور میرے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا ضرور کیجیے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی، لیکن کسی کو حقیر جاننے کی بجائے اس کو خیر کی راہ پہ لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جس نے دولت کمائی اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اور مدینہ کا شہزادہ بھائی کیسے ہیں بتائیں؟ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن فیقول و بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا ہے جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا یار، ایک معمولی شخص تھا گلی سے نکلا، آپ دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، کامنٹ کرے بھائی، کامنٹ۔ فضل ہوا، کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں۔ کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے، لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ تو پھر کہتا ہے رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے، تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یتیم غریب مسکین لاچار مجبور نانے شبینہ کو ترستے ہوئے بیمار کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے۔ اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دی۔ یہ بھی اس کی کج فکری ہے۔ یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔